अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम ईमान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। आजकल पीटीआई पे जो इब्तला का दौर था या पहले था वो आज भी उसी तरह बरकरार है। नाज़रीन का इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, इनसे निशान छीन लिया गया। यानी इस तरह समझ लें कि जैसे एक मुर्दार खोरों का एक इज्तिमा है और वो पीटीआई पे झपट पड़ा है। अब नाज़रीन काम इस तरह हो रहा है अभी रिसेंटली कि इनकी जो मखसूस नशस्तें हैं वो इनसे छीनी जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर है भले का निशान इनसे छीन लिया गया तो पार्टी के निशान पर इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो अब पार्टी के हवाले से जो है इनको परेशानी थी, तो वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ इन्होंने अपना इलाक कर लिया। अब उस पे कई कानूनी उलझने और कई जो मसाइल है वो डालकर ये पीटीआई से उसकी नशस्तें जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये हर तरह से बेदस्तपा होकर जो है वो पार्लियामेंट में जाए या जमहूरी जो अमल है उससे ही इनका ईमान उठे और ये इस्तीफ़े वगैरह दें और जान छुड़ाएं, ताकि ये अपनी खुल खेलें या ये नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये लोग अपने अपने काम करें। नाज़रीन काम यही गुफ्तगू हो रही है। इसमें उज़्मा बुखारी साहबा जो है वो अपना कोई मौक़िफ़ पेश कर रही हैं। देखिए उनका झूठ किस तरीके से पकड़ा जा रहा है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ख़वातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तों के हवाले से जहाँ पे तमाम सियासी जमातें एक तरफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक तरफ खड़ी हैं। मेहरबानो कुरैशी साहब, मैं सबसे पहले बिकॉज केस आप लोगों का है, आप लोग इस केस को लेकर वहाँ गए हैं। एक लेटर आज कोट किया गया इस हेयरिंग के दौरान। ये लेटर वैसे मेरे पास इस वक्त हाथ में भी है। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी अब तक देख लिया होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये 26 फरवरी का लेटर है। थोड़ी सी क्लैरिटी तो इसके अंदर इस बात की है कि बेसिकली इस लेटर के अंदर जो इनके चेयरमैन हैं साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब, वो ये फरमाते हैं कि जनाब हम पूरे इलेक्शन के अंदर कहीं से भी कंटेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो जो कोटा है ख़वातीन को टिकट देने का, इसका सवाल हम पे लागू नहीं होता। अंडरस्टूड कि बेसिकली ये लेटर तो उस कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन ये जो बात कह देना कि जनाब हम तो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो जब आप इलेक्शन लड़े ही नहीं हैं, इलेक्शन 2024 का आप हिस्सा ही नहीं थे, तो फिर आप लोग उस सियासी जमात को क्या ज्वाइन कर सकते हैं जो एक्चुअली असेंबली तक पहुंची ही नहीं है? जी देखिए, उस पे तो वो तो क्लियर हो गया ना, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड पार्टी है और उसको उन्होंने कबूल कर लिया मौक़िफ़ को, और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ना सिर्फ ज्वाइन उन्होंने कर लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज भी कर लिया। ठीक है, ठीक, उसको उन्होंने कवर भी दे दिया कि जी बिल्कुल ये मेंबर्स हैं। अगर तो इस तरह होता कि वो कर ही नहीं रहे तो वो कहते कि जी आप उस जमात को ज्वाइन ही नहीं कर सकते जो इसका अमल का हिस्सा ही नहीं है। तो ये उन्होंने खुद तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो अगर एक जमात है आप उसकी सीटें उसको दे दें, अगर उन्होंने लिस्ट नहीं दी तो अब उनसे लिस्ट मांग लें, मगर दोबारा ये जो बंदर बांट है अब हमारी सीटों का इनके दरमियान ये नहीं हो सकता ना। एक दफा डाका डाल चुके हैं ये, अब ये दोबारा डाका डालना चाहते हैं हमारी सीटों पर। अच्छा, बिल्कुल डाका, डाके का लफ्ज़। अच्छा चले, मैं अज़मा बुखारी साहब, ये इनका केस तो मेरे ख्याल में काफी हद तक उन्होंने अपना बता दिया कि उनका केस क्या है। आप लोग किस उस मतलब शिक के तहत या किस हैसियत में जाके ये वो सारी सीटें क्लेम कर रहे हैं कि इनको ना मिले, मुझे जरा ये समझाइए। अब यहाँ पर इस सब को छोड़ दें, सिर्फ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लेटर सामने आया है, कितने दिन पहले का है? एक दिन पहले का, 26 तारीख को जी। और 26 तारीख से पहले क्या आज़ाद उम्मीदवारान सुन्नी तहरीक में शामिल हो गए थे या नहीं, मेरा सवाल है, जिसका जवाब है हाँ। सुन्नी तहरीक में 26 तारीख से पहले आजाद अराकीन शामिल हो चुके थे। ठीक है, फिर सुन्नी तहरीक का ये कहना कि हमें कोई रिजर्व सीट नहीं चाहिए, हमें आप रिजर्व सीट मत दें, इसका क्या मतलब है? अज़मा साहबा एक मिनट, नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत बात है। ये नहीं लिखा हुआ इस लेटर में, ये गलत कोटेशन है, ये गलत खबर है कि उन्होंने कहा कि जी हमें रिजर्व सीट नहीं चाहिए। एक मिनट, मेरे पास भी है लेटर, खोलिए, आप खोलिए लेटर खोलिए। मेरे पास भी रिजर्व सीट्स है। एक मिनट जी, मैं पढ़ने लगी हूँ। लेटर, द अंडरसाइंड सबमिट्स दैट सिंस no candidate contested in the general election 2024 on the symbol of Sunni Ittehad Council, therefore the list regarding women candidate does not exist. Not exist. Hence not submitted, and they are saying it on 26 February. Yes. Let me complete please. Can I? मैं इसमें आप सिर्फ मैं एक छोटी सी सिर्फ ऐड कर दूं। 26 तारीख को मैं नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट और है अज़मा साहबा, वो ये वाली लिस्ट नहीं है। आप समझ रही हैं, रिजर्व लिस्ट के बारे में बात है। एक्चुअली एक लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि ये बताइए
کہ آپ نے اب ظاہری بات ہے آپ ایک پرانی پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ 5% آپ نے ٹکٹیں جو ہیں وہ خواتین میں بانٹنی ہوتی ہیں, جو کینڈیڈیٹ جو جا کے الیکشن جنرل الیکشن لڑتے ہیں. یہ بیسکلی سوال اس حوالے سے تھا کہ اب وہ لسٹ دیجئے کہ آپ نے 5% جو ٹکٹیں لی ہیں کیا آپ نے ان خواتین کو دی ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب سنی اتحاد کونسل نے دیا کہ جی ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. سن لیجئے, یہ نہیں ہو سکتا, ان کو لاڈلائزم کی عادت پڑ گئی ہے. اب اگر ان کا یہی پلان تھا, کبھی یہ MWM کے پاس جا رہے تھے, کبھی یہ کسی اور کے پاس جا رہے تھے, پھر یہ لسٹیں جمع کرا دیتے نا ٹائم کے اوپر. اب یہ تھوڑی ہے کہ جی چونکہ دیکھیے ہم الیکشن ٹھیک نہیں کرا سکے لیکن آپ بھول جائے ہمیں بلے کا نشان دے دیں. ہم نے ریزرو سیٹس کی میں آگے آپ ہمیں ریزرو سیٹیں بس ایسے دے دیں, شوقیہ دے دیں, ایسے نہیں ہوتا. مجھے تو لگتا ہے ان کو غصہ اس بات کا ہے یا اس بات کے سے یہ دشواری ہے کہ لوگوں نے جو آزاد امیدوار ہیں آ کے انہیں جوائن نہیں کیا, اسی کی آگ لگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن پہ میں کہہ دوں کہ معذرت کے ساتھ PMLN کے کسی بھی نمائندے کے پاس یہ مورل اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی بھی جماعت کی انٹرا پارٹی الیکشنز پر گفتگو کرے, کیونکہ یہ تو الیکشنز کرواتے ہی نہیں ہیں, یہ تو پرچی پہ پارٹی چلتی ہے. مطلب بات کریں الیکشن ہم ٹھیک طرح نہیں کرا سکے, آپ نے تو آج تک کرایا نا, چلے وہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے. 5% سیٹوں کی بات ہو رہی ہے, کیا انہوں نے 5% سیٹیں دی ہیں خواتین کو؟ ان سے یہ الیکشن کمیشن نے سوال پوچھا ہے؟ پوچھنا چاہیے اگر نہیں پوچھا. اور آئین پاکستان کی گفتگو کرتے ہیں, یہ تو وہ جماعت ہے جس نے آئین پاکستان کو پامال کیا بر وقت الیکشن نہ کروا کے, یہ حکومت میں بیٹھے تھے. آئین پاکستان کو آج بھی پڑھ لیجئے, آئین پاکستان پرائمری لا ہوتا ہے, الیکشن ایکٹ سے اوپر ہوتا ہے. اس کی ذرا آرٹیکل 51 پڑھ لیں عظما بخاری صاحبہ, I'll give you some time, اور اس کی تشریح کر دیں ہم سب کے لیے. چلیں سر, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی ایسی جماعت مجلس وحدت مسلمین تھی یا کوئی اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. یہ ٹیکنیکلٹی پڑھتے ہی نا, آپ کے خیال میں غلط موو تو نہیں ہو گئی ان سے؟ دیکھیں, غلطی تو پاکستان کی عوام سے ہوئی ہے جو باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور اپنے منتخب نمائندوں کو سامنے لے کے آنا چاہتے تھے. وہ اس کا کیا رزلٹ نکلا وہ بھی ہمارے سامنے. دیکھیں یہ کلیئرلی یہاں پہ لکھا ہوا ہے منصور صاحب, الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 206, اس کو پڑھیں, بے شک اس کا اردو ترجمہ کروا لیں تاکہ قوم بھی دیکھے پڑھے. وہ کس کے حوالے سے, اس لسٹ کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ لسٹ کہاں سے زیر بحث آ گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے, جب ان لوگوں نے بیان حلفی جمع کروائے اور الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں جمع ہو رہے ہیں یا ان میں ہم شامل ہو رہے ہیں, الحاق کر رہے ہیں, تو اس وقت کیا الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض اٹھایا؟ انہوں نے تو ایسا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے تو یہ تو مسئلہ لیگلی سیٹل ہو چکا ہے, تو اس کے اوپر تو بحث ہی نہیں. دوسری بات دیکھیں, جو آئین کی روح ہوتی ہے وہ آئین کی روح کیا ہے کہ جمہوری اصولوں کی پاسداری ہو. کیا جن لوگوں نے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہاں سے سیٹیں جو ہیں وہ آدھی پیپلز پارٹی کو اور آدھی نون لیگ کو دے دی جائیں, کچھ عوامی نیشنل پارٹی کو دے دی جائیں یا MQM کو دے دی جائیں. کیا یہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہے؟ وہ تو چھوڑ دیں پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, سلام تو آپ ان کو کریں نا جو ان کی سیٹیں کلیم کرنے پہنچ گئے کہ یہ ہمیں دے دی جائیں. کیا یہ جمہوری سوچ ہے؟ اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی اور کی ریزرو سیٹیں کوئی اور جا کے کہ مینڈیٹ تمہارا, سیٹیں ہماری, آئین پاکستان کا, مرضی ہماری. دیکھیں آج اس میس میں ہم کیوں ہیں؟ آج اس میس میں ہم اس لیے ہیں کہ قابل احترام جوڈیشری, ان کا فیصلہ منوان مانتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بیٹھا, اس نے جو فیصلہ دیا, اس کے نتیجے میں آج یہاں پہ یہ کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے. کیا اس سے آئین, جمہوریت, پاکستان کے اندر جمہوری روایات مضبوط ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ آپ نے گفتگو سنی, آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی کس طریقے سے جو ہے یہ عظما جو بخاری ہے, اصل میں یہ مدعی سست اور گواہ جست والی بات یعنی ان پہ بالکل صاف ثابت آتی ہے کہ یہ ہر جگہ پہ جا کر چاہے ان کے باسز جو ہیں وہ سچے ہوں, جھوٹے ہوں, کچھ بھی ہوں, یہ ان کا دفاع کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے. یعنی کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف اوپر والے لوگوں کو خوش کرنا ہے. اور یہ ان کے باقاعدہ ان کی جو گفتگو ہے اس کو رات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی ان کی مریم نواز ہو گئی, نواز شریف ہو گیا, شہباز شریف, ان کا پورا سوشل میڈیا ہے, یہ ان کی باقاعدہ سکروٹی کرتا ہے کہ جی کہاں پہ کون جو ہے وہ صحیح بولی ہے, کس نے صحیح جو ہے وہ مخالف کو جو ہے وہ اس کو زج کیا ہے.
یعنی یہ صرف اور صرف اس میں نمبر بنانے کے لیے یہ اصولوں کو قربان کر دیتے. تو اسی پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جس طرح کی یہ فرما رہی تھی کہ جی وہ جو انہوں نے جو خط لکھا تھا جو سنی اتحاد کونسل نے، تو وہ منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بی بی یہ وہ خط نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں. تو وہ میں نہ مانوں والی بات. اور پھر عطر کاظمی نے جو ہے آخر میں وہ زچ ہو کر یہی کہا کہ جی قصور سارے کا سارا جو ہے وہ عوام کا ہے جس نے عمران خان کی پارٹی کو ووٹ دیا، اور اس اتنی زیادہ تعداد میں دیا کہ ان کی حکومت اصولی طور پہ بن جانی چاہیے تھی، یہ سارے معاملات ہی نہ ہوتے. لیکن اب چونکہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس جمہوری عمل کو جو ہے وہ پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا، اور اس ملک میں جو ہے وہ اس طریقے سے بھی تباہی لائی جاتی ہے کہ الیکشن ہو بھی گئے ہیں، ایک پارٹی کو مینڈیٹ جو ہے اس سے چھیننے کی ہر طرح سے تیاری کی گئی، ہر طرح سے کوشش کی گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں اب نظر آ رہی ہیں. یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.